العزام، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور چند باتیں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دلوں میں محبت کا جذبہ فطری طور پر رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سارے لوگوں کے دلوں میں، یہاں تک کہ انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے، کتا، بلی، سور، گائے، بھینس، جو دوسری مخلوقات ہیں، جو حیوانات کے قبیل سے ہیں، جو حشرات الارض ہیں، سارے لوگوں کے دلوں میں، ساری مخلوقات کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا داعیہ رکھا ہے۔ اور محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی سے کوئی رشتہ داری ہو، یا کسی کے اندر کوئی کمال ہو، یا کسی کے اندر کوئی خوبی ہو، تب جا کر محبت ہوتی ہے، ورنہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی 2 احادیث کریمہ کا تلاوت کیا ہے اور اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلمات تھے۔ آپ کی بات مختصر ہوتی تھی، مگر اس کے معنی اور مطالب بہت ہوا کرتے تھے۔ آئیے ذرا اس بات کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں کہ اللہ کے رسول جوامع الکلم تھے، بہت سارے لوگ نہیں سمجھے۔ آئیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رسول کی بات مختصر ہوتی تھی، چھوٹی ہوتی تھی، لیکن مطلب بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اس کی تشریح کرنے کے لیے جب مصنفین اپنے قلم کو حرکت دیتے تھے تو کئی صفحے لکھ ڈالتے تھے، کئی 100 صفحات لکھ ڈالتے تھے۔ آئیے مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے بھائی؟ ہاں نہ بولیے نا۔ ہاں کچھ لوگ سنے ہیں تو وہ ہاں بول رہے ہیں، جو لوگ نہیں سنے ہیں تو سن لیجئے، اور باقی تو دوسرے لوگوں کے نام آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ جو دنیاوی اعتبار سے مشہور ہو، معروف ہو، جو فلموں میں کام کرے، ہے نا، جو کلبوں میں ڈانس کرے، ان کا نام تو جانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبیوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے، صحابہ کرام کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو موٹی موٹی بات ہے۔ ایک دکاندار کرانہ کا دکان کرتا ہے تو دکان میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، سب کے نام یاد ہوتے ہیں نا بھائی؟ اور ایک کپڑا کے دکان میں بیٹھنے والا آدمی، کپڑا کی تجارت کرنے والا آدمی، کپڑوں کے نام اس کو یاد ہوتے ہیں، اطلس ہے، سیارام ہے نا، رائمنڈ ہے، اروند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو ایک نبی ہیں جن کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام۔ میں بھی بولتا ہوں اور اپنے سامعین سے چاہتا ہوں وہ بھی کچھ بولے، ہے نا؟ آپ لوگ بھی بولیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ یوں تو بہت سارے نبی آئے گزرے، لیکن اللہ نے اپنے سے ڈائریکٹ بات کرنے کا شرف اور مقام جو دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، میرا یہ پیغام لیتے جائیے اور اللہ کے سامنے اس کو پیش کیجئے گا۔ تو ایک مرتبہ ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بہت مشکل سے اور پریشان ہو کر کے آیا۔ کہا کہ موسیٰ آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، کیا میرا ایک پیغام لے کر آپ اللہ کے پاس جائیں گے؟ میری ایک بات آپ اللہ کے حضور میں رکھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیان کرو،
कौन सी बात है तुम्हारी? कहा कि मूसा, लेकिन इस बात को अल्लाह के सामने पेश करना होगा। ऐ मूसा, अगर आप मेरी ये छोटी सी बात अल्लाह के सामने रखेंगे, अल्लाह कबूल कर लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बोलो क्या बात है? कहा कि मूसा, मैं अंधा हूं, अल्लाह से दुआ, अल्लाह के पास जाकर ये बताना कि अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। ऐ मूसा, मैं कुंवारा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी शादी हो जाए। ऐ मूसा, तीसरी बात यह है कि मैं बीमार रहता हूं, सेहत चाहता हूं, लंबी उम्र चाहता हूं। और चौथी बात मूसा कि मैं बहुत गरीब और मफलूकुल हाल आदमी हूं, बहुत परेशान और तंग दस्त हूं, कभी खाता हूं, कभी खाने की उम्मीद में कई कई दिन गुजर जाते हैं। मूसा, क्या आप मेरी ये बात अल्लाह के सामने रखोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह, बिल्कुल रखूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह से अलैक सलैक के बाद बात शुरू होती है। उसके बाद फरमाते हैं कि बारे इलाह, एक बंदे ने ये 4 बातें मुझको कही है कि मैं आपके सामने रख दूं। अल्लाह, आप इसकी इन 4 बातों को कबूल कर लीजिए तो इस बंदे को बहुत खुशी होगी और उसका ईमान और अकीदा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह ने कहा कि मूसा, जाओ उस बंदे से कहना कि मैं तुम्हारी 4 बातें तो कबूल नहीं करूंगा, मगर एक बात तुम्हारी मानूंगा, तुम्हारी कबूल करूंगा। ऐ मूसा, मेरे उस बंदे से जाकर कह देना, मुझको मेरी किबरियाई की कसम, उसे हाथ उठाने में देर होगी और उसकी दुआ कबूल करने में देरी नहीं होगी। बंदा रास्ते पर बैठा था, मूसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में। हजरत मूसा तशरीफ लाए, आहट से महसूस किया, अंधा था ना, आहट से महसूस किया। कहा, कौन? मूसा। कहा कि जी हां। कहा कि आपने मेरी बात को अल्लाह के सामने रखा? कहा कि हां रखा तो, मगर तुम्हारी बात अधूरी रही, नाक़िस रही। कहा कि वो कैसे? कहा कि तुमने 4 बातें अल्लाह से मनवाने के लिए कहा था, मगर अल्लाह ने कहा कि एक ही बातें कबूल करूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर यकीन दहानी कराया कि बस तुम्हारी दुआ यूं खत्म, उधर कबूल हो जाएगी। कहा कि मूसा, ठीक है, 4 ना सही, एक ही बात मनवा दीजिए। कितनी बात? एक मनवा दीजिए। कहा कि मूसा, मैं दुआ करता हूं कि अपने पोते को सोने के बर्तन में चांदी के चम्मच से खीर खाता हुआ देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फौरन कबूल कर लिया। क्या दुआ मांगी उस आदमी ने? भाई बोलिए ना। दुआ एक मांगी, लेकिन उसमें 4 है। देखिए, समझिए कैसे। 4 दुआ थी। एक ये कि अंधा हूं, बीना हो जाओ। दूसरी दुआ ये थी कि बीमार हूं, सेहतमंद हो जाओ। तीसरी ये कि कवारा हूं, शादी हो जाए। चौथी ये कि गरीब हूं, मालदार हो जाऊं। तो अब देखिए, सोने के चांदी के प्याली में सोने के चम्मच से खीर कौन खा सकता है? गरीब आदमी नहीं ना, अमीर आदमी। अमीरी की दुआ मांगा। और पोता को देखना चाहता है, तो पोता कब होगा? जब खुद उसकी शादी होगी, फिर उसको बेटा होगा, फिर उसके बेटे को बेटा होगा, तब ना पोता होगा। तो गोया लंबी उम्र की भी दुआ आ गई इसमें, और सेहत की भी दुआ आ गई, शादी की भी दुआ आ गई। फिर देखना चाहता हूं तो आंख की दुरुस्तगी की भी दुआ आ गई। आई कि नहीं आई? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज्यादा जामिउल कलिमात थे। जैसे इस बंदे ने एक छोटी सी दुआ मांगी, 4 दुआएं आ गई। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि आपकी बात बहुत छोटी होती है, मगर
جب اس بات کی تشریح کرنے لگے تو انتہائی زبردست ہوتی ہے، گویا گھڑے میں سمندر کو بھر دیا جائے۔ جی ہاں، اسی طرح ایک بہت مشہور پہیلی گزار گزرے ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، حضرت امیر خسرو کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے پروردہ تھے، ان کے خاص شاگرد تھے، ان کے مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نور و نظر تھے، بہت فصیح و بلیغ پہیلی کہتے تھے۔ ایک دفعہ امیر خسرو کہیں سے آ رہے تھے، بڑی تیز پیاس لگی ان کو، ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے پاس جب گئے تو دیکھا کہ 4 عورتیں وہاں پر موجود ہیں جو پہلے سے کنویں کے پاس تھی۔ امیر خسرو کو آتا دیکھ کر وہ عورتیں پہچان گئی کہ یہ خسرو آ رہا ہے، آنے دو، آج ان سے ہم سب پہلیاں سنیں گے۔ پہنچا، کہا کہ بہن پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ عورتوں نے کہا کہ خسرو پانی تو پلا دوں گی مگر پہلی سنانی پڑے گی۔ کہا کہ پہلی سنانی پڑے گی، ٹھیک ہے پہلی سنا دوں گا، پانی پیا دو، پانی پلا دو۔ تو ایک عورت کہنے لگی کہ امیر خسرو پہلی تو میں سنوں گی لیکن ڈھولک پر سنوں گی، دوسری نے کہا چرخے پر سنوں گی، تیسری نے کہا کہ کھیر پر سنوں گی، اور چوتھی نے کہہ دیا کہ کتے پر سنوں گی۔ اب پہلی ایک ہی کہنی ہے اور چاروں کی بات رکھنی ہے، پیاس بھی لگی ہے۔ حضرت امیر خسرو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سنا دوں گا۔ تو انہوں نے ایک پہلی سنائی۔ پہلی کیا سنائی کہ کھیر بنائی جتن سے، کھیر بنائی جتن سے، چرخا لیے جلائے، کتا آ کے کھا گئے، تو بیٹھی ڈھولک بجائے۔ تو یہ چھوٹی سی پہلی ہے، میں اس میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا چونکہ اصل بات مجھ کو کرنی ہے۔ یہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں تمہیدی بات کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن چھن کر کے جو پھوٹ پھوٹ کر کے علم اور نور ان لوگوں تک پہنچا ہے، تو ان کی باتیں اتنی جامع ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول کی باتیں کتنی جامع ہو سوچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پہلی کہا اور بات بھی بڑی قیمتی فرمائی، کہا کہ کھیر بنائی جتن سے، یعنی جتن سے انسان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجد میں چندے دیتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جلسوں کا انعقاد کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، مدرسوں کا امداد کرتا ہے، مگر کیا کرتا ہے؟ اور یہ کرنے میں اپنے بدن کے چرخے کو جلا لیتا ہے، قوت و توانائی کو ختم کر دیتا ہے، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ریاکاری کا کتا آ کر سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جامع ہیں اور ان کی باتیں بھی بہت جامع ہیں۔ میں نے 2 احادیث کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں، اس کی جان سے، اس کی آل و اولاد سے اور پوری دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا چیلنج ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ محبت کوئی زبردستی کا سودا ہے کیا؟ میں کہوں گا آپ مجھ سے محبت کیجئے، آپ کو کہوں گا اگر محبت نہیں کیجئے گا مجھ سے تو آپ مجھ کو اپنا مت سمجھیے، یا محبت نہیں کیجئے گا تو مجھ کو جلسہ میں مت بلائیے، یا اور دوسری تیسری باتیں کہہ دوں تو آپ کھٹ سے کھڑے ہوں گے اور کہہ دیں گے کوئی زبردستی ہے کیا، کوئی زور ہے کیا، کیسے آپ سے محبت کر لوں میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک
تمام چیزوں سے، یہ مذکورہ چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہیں کرو گے تو پھر تم مومن نہیں ہو سکو گے۔ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تو میں آپ کو بتلا دوں، محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت طبعی ہے اور ایک محبت فطری ہے۔ محبت فطری وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کو، جو عام مخلوقات کو اپنے بال بچے رشتہ دار خاندان وغیرہ سے ہوتی ہے، اور ایک محبت طبعی وہ ہوتی ہے جو ایمان کے نتیجے میں ایمان لانے والے نبی اور رسول سے ہوتی ہے۔ پھر محبت ہو بھی کیوں نہیں؟ محبت کی جو چند وجوہات ہیں وہ ساری کی ساری وجوہات آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود ہیں، تو پھر محبت کیوں نہیں کرے انسان اس سے؟ ساری خصوصیات ایک طرف، تمام وجوہات ایک طرف، آج میں صرف اور صرف ایک وجہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے اپنی بات رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے محبت کرنے کے بے شمار وجوہات ہیں، مگر ان وجوہات میں ایک وجہ خوبصورتی بھی ہے۔ خوبصورتی محبت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو عام طور پر کسی کے مال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی کے کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی، فیئرنیس، بیوٹینیس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے حسین اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ عرب کی عورتیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے عائشہ، حضرت یوسف کتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتیں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ معلوم ہے نا آپ کو واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب مصر میں یہ چرچا ہوا کہ ایک غلام لایا گیا ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے، یہ چرچا عام تھا، مگر سب سے زیادہ افسوسناک بات اس وقت یہ مشہور تھی کہ اس وقت کے بادشاہ کی بیوی زلیخا حضرت یوسف پر فدا ہے، اور عورتیں آپس میں چیمی گوئیاں کرتی تھی کہ ہائے زلیخا کو تو دیکھو کیسی منحوس عورت ہے، کتنی خبیثہ ہے وہ کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر فدا ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب زلیخا پر عورتیں لعن طعن کرنے لگی کہ اے زلیخا، کوئی تم کو نہیں ملا کہ غلام پر عاشق ہو گئی، ایک غلام پر فدا ہو گئی، تو زلیخا نے ان لوگوں کی دعوت کیا، کہا کہ آؤ اور یاد رکھو کہ یہ لیمبو لو یا کوئی بھی پھل دیا کہ جب میں اس غلام کے چہرے سے کپڑا ہٹواؤں گی تو پھر تم لوگ اس پھل کو کاٹنے لگ جانا۔ ایسا ہی ہوا، زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ۔ حضرت یوسف نے اپنا چہرہ کھولا اور تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ کتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو عرب کی عورتیں کن کے پاس آئی؟ نبی کے بیوی کے پاس، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت عائشہ۔ کہا کہ عائشہ، یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے کہ وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ان کی شکل اور صورت اور خوبصورتی کو دیکھ کر۔ کیا وہ کمال اور جمال تیرے حبیب میں ہے، تیرے شوہر نامدار میں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورتوں سنو، انہوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ واللہ لو رأینا جمال حبیبی لقطعنا قلوبہن، کہ عورتوں، اللہ کی قسم ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھا تھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اللہ کی قسم اگر میرے محبوب سرور کائنات
کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی. اے عرب کی عورتوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں نے میدان بدر میں اپنی گردنیں کٹا دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بھی اس میں شامل حال ہے. اے عورتوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میدان احد میں، میدان جنگ خندق میں، جنگ اور دوسرے جنگوں میں اور دوسرے غزوات میں صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹا دی. حضرت یوسف کی خوبصورتی کی بات کرنے والیوں، یہ یاد رکھنا کہ انہوں نے انگلیاں کٹائی تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر. محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی. کیا تم کو یاد نہیں ہے کہ میدان احد گرم تھا؟ میدان احد میں لوگ صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے. ایک عورت جن کا نام حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کو جب پتا چلتا ہے کہ میدان احد میں صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، مسلمان جنگ ہار رہے ہیں، اور نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ خبر آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. 90 سال کی عمر ہے حضرت ام عمارہ کی. وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی میدان احد کے راستے میں کھڑی ہوتی ہے اور میدان احد سے آنے والا ایک نوجوان سے پوچھتی ہے کہ اے نوجوان، تم میدان احد سے آ رہے ہو، بتلاؤ جنگ کا کیا حال ہے، بیٹل اور مارکا کا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے ام عمارہ، یاد رکھو، ایک بات سنو، وہ جنگ بہت خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے. اس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں. اے ام عمارہ، تمہارے لیے بڑی خبر ہے، تمہارا شوہر جنگ احد میں شہید ہو گیا. حضرت ام عمارہ کہتی ہے کہ اے نوجوان سنو، میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں حضرت عائشہ کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں حضرت ام سلمہ کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں ام حبیبہ کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں حضرت زینب کے شوہر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، یعنی میں محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اے نوجوان بتلا، میرا شوہر تو شہید ہو گیا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. لمبی گہری سانس لیتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کلو مصیبت بعدہ جلل، کہ اس کے بعد ساری مصیبتیں دور ہو گئی. میرا شوہر شہید ہو گیا، فکر نہیں، مگر عائشہ کا شوہر تو زندہ ہے، یعنی محمد رسول اللہ زندہ ہے. ابھی راستے ہی میں تھی تو پل پل کی حالت بدلتی ہے نا بھائی. جیسے کرکٹ میچ ہوتا ہے، ابھی 2 منٹ پہلے دیکھیے یہ حالت، 2 منٹ بعد حالت بدلتی رہتی ہے نا. کہیں لڑائی اور جھگڑا جنگ وغیرہ جو ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر میں حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ تو ابھی اسی راستے میں موجود تھی، پھر ایک نوجوان آیا. کہا نوجوان کیوں واپس آ رہے ہو، کیا بات ہے، حال بتاؤ میدان جنگ کا. کہا کہ میدان جنگ کا حال یہ ہے، سرسری طور پر سنو، کہ تمہارا دونوں بیٹا اسی جنگ میں شہید ہو گیا. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میرا دونوں بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن نوجوان یہ تو بتلا کہ حضرت آمنہ کے بیٹے کا کیا حال ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ جواب ملتا ہے اللہ کے رسول خیریت سے. کہتی کہ میرے دل کو سکون مل گیا، تسکین ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے، پھر یہی جواب دیتی ہے. تو کتنی محبت کرنے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا جلوہ بھی ہے. آپ کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اگر پوری زندگی بھی اس کو ایک سیرت کے بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں گے تو یقیناً بات رہ جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم